بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جینڈر ایکسپریشن بھی ایک لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان چاہے اس کی جنس جو بھی ہو، کپڑے اور اپنی چال ڈھال کس طرح رکھنا چاہتا یا چاہتی ہے۔ تو اگر ایک مرد جان بوجھ کر عورتوں کی طرح نزاکت دکھائے اور عورتوں کی طرح کے کپڑے پہنے تو ایسے مرد کا جینڈر ایکسپریشن فیمنن یا ایفیمینٹ کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو عورت جان بوجھ کر مردوں جیسے کپڑے پہنے اور مردوں کی طرح کی چال ڈھال رکھے، ایسی عورت کے جینڈر ایکسپریشن کو ٹام بوائش یا میسکولن کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں قسم کے مرد و عورت ٹرانسویسٹائٹ کہلاتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ لفظ برا لگتا ہے، اس لیے اپنے لیے نیا لفظ کراس ڈریسر استعمال کروانا پسند کرتے ہیں۔ یہ جو سڑک پر آپ کو ہجڑے نظر آتے ہیں، جو کہ اصل میں ہجڑے نہیں ہوتے بلکہ زیادہ بھیک اکٹھی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہجڑا ظاہر کرتے ہیں، یہ ٹرانسویسٹائٹس ہوتے ہیں۔ ٹرانسیکشول ایک علیحدہ لفظ ہے۔ ٹرانسیکشول ایک ایسے مرد یا عورت کو کہتے ہیں جو کہ سرجری یا ہارمون تھراپی کروا کر اپنا جنس تبدیل کروا دے۔ مثال کے طور پر رچرڈ ریسکن ایک مرد تھا جو ٹینس پلیئر تھا۔ اس نے سرجری کروا کر اپنے آپ کو عورت بنوا لیا۔ اس کا نام تب سے رینی رچرڈز ہے اور یہ تب سے وومن ٹینس پلیئر ہے۔ اسی طرح اینٹون ایک عام بائک ریسر تھا۔ اس نے ہارمون تھراپی کروا کر اپنے آپ کو عورتوں میں شمار کروا لیا۔ تب سے یہ کیٹ کہلاتا ہے اور اب خواتین کو بائک ریسنگ میں ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ یونک ایک ایسے مرد کو کہتے ہیں جو کہ کاسٹریشن کر کے خصی کر دیا گیا ہو۔ جب سے پاکستان میں ریپ کے مجرم کو خصی کرنے کا قانون نافذ ہوا ہے، یہ ایک اور مردوں کی کیٹیگری ہے جو کہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا LGBTQ۔ یہ سیکشل اورینٹیشن کی قسم ہے۔ سیکشل اورینٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ جسمانی تعلقات کس سے رکھتے ہیں۔ L سے لیزبین یعنی عورت عورت سے جسمانی تعلقات رکھتی ہے۔ G سے ہے گے یعنی مرد مرد سے تعلقات رکھتا ہے۔ B سے ہے بائی سیکشول، یہ وہ لوگ ہیں جو مرد و عورت دونوں سے جسمانی تعلقات رکھتے ہیں۔ T سے ہے ٹرانسجینڈر، یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اور Q سے ہے کیوئر، یہ لوگ غلاظت میں باقیوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مرد و عورت کو صرف عورت یا مرد سے ہی جسمانی تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انہیں کھلی چھوٹ ہونی چاہیے کہ جس سے بھی چاہے جسمانی تعلقات قائم کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گھوڑے یا کتے سے جسمانی تعلق رکھنا چاہے تو یہ بھی منع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے مطابق انسان بہت ساری قسموں کے ہوتے ہیں۔ ان کو کچھ کیٹیگوریز کے مطابق پہچاننا اور ان کیٹیگوریز کے مطابق قانون بنانا انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اب غور کریں کہ LGBTQ میں انٹرسیکس کو شامل نہیں کیا گیا، لیکن گے اور لیزبین وغیرہ کے ساتھ ٹرانسجینڈر کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لیزبین گے وغیرہ لوگ بھی ٹرانسجینڈر کو اپنی برادری میں شمار کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں ٹرانسجینڈر بھی گے، لیزبین، بائی سیکشول یا کیوئر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہلانے والے ہمت کر کے عوام کے سامنے تسلیم کریں کہ ہاں وہ ایسی غلیظ ذہنیت کے مالک ہیں جو کہ عمل قوم لوط کرنا چاہتے ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بنا کر عمل قوم لوط ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بغیر کسی بدنامی کے۔ پاکستان میں پاس ہوا جینڈر ایکٹ لوگوں کی سیکشل ایکسپریشن اور سیکشل اورینٹیشن دونوں کو گھما پھرا کر تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ آج بہت سے مرد و عورت ایسے ہیں جو کہ ہومو سیکشولیٹی جیسے غلیظ حرکت میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں، اور یہی نہیں آپس میں شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن 2018 سے پہلے قانون ان لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو باہر کی NGOز اور ایجنسیز کی بھرپور حمایت حاصل تھی، لیکن ان کو عوام کا ڈر تھا کہ کہیں ان کو عوام نے نقصان پہنچایا تو قانون عوام کو کچھ نہیں کہے گا۔ عوام کی اس نفرت کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ 2018 سے پہلے بھی کھل کر میڈیا کے سامنے یہ کہنے کی ہمت رکھتے تھے کہ وہ ہومو سیکشول اور زانی ہیں۔ تو اگر ٹرانسجینڈر ایکٹ نے ایسے لوگوں کو تحفظ فراہم کر دیا تو یہ تو سڑکوں پر کھل کر پبلک کسنگ وغیرہ کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ انتہائی بے باک ہیں اور ہم اور آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، جس طرح سے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے جو کہ میڈیا میں فحاشی وغیرہ پھیلا رہے ہیں۔ یہ کلپس ذرا غور سے دیکھیں۔ Kami and Sid are openly campaigning for gay rights. That's pretty rare in Pakistan. In South Africa, they're the gay imam. Right. And that's it. He's going to marry you? Yeah. So you want to get married, but you want to stay in Pakistan? As long as we don't face any threats or like phone calls or any death threats, we love to stay in Pakistan. یہ ایک لڑکا ہے جو کہ لڑکی بن کر اس لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ بات کھلے عام میڈیا کو بتا رہا ہے کہ یہ دونوں ایک کپل ہیں، لیکن شادی کرنے کے لیے ان کو ساؤتھ افریقہ جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ ڈاکیومنٹری 2018 سے پہلے کی ہے، جبکہ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس نہیں ہوا تھا۔ You know, to be honest, right after coming to Pakistan, I was having a lot of gay sex. And with men, the type of men that I would not have been able to access in the US, because these were like straight men. And straight men in Pakistan, a lot of them, not all of them, do have sex with other men. They're not attracted to them, but they have sex with them because females are not accessible easily.
اسی طرح یہ آدمی صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس نے بہت سے مردوں کے ساتھ زنا کیا ہے اور یہ ایک NGO چلاتا ہے ایسے زانیوں کی حفاظت اور حقوق کے لیے۔ اور یہ کتنا کاسٹ کرتا ہے ایک رات پہ؟ یہ 30 روپے 20 روپے 30 روپے 40 روپے Oh wow, 20p a night. ادھر ہے کوئی ادھر گھوڑی بنا ہوتا ہے کوئی ادھر لگا ہوتا ہے ادھر یہ سسٹم ہوتا ہے اوپر والی سیڑھی پر کچھ ہو رہا ہے ادھر والی سیڑھی پر کچھ ہو رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں سردی میں تو جب بھی ڈال کے سو جاتے ہیں پھر جب بھی ڈلتے ہیں تو آپ کو پتہ پھر کیا کیا ہو جاتا ہے جسے اورل کہتے ہیں نا اچھا. اور بتا رہے ہیں کہ سردی میں بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ انجوائے ہوتا ہے Because everyone's quitting in the winter. یہ وہ مرد ہیں جو کہ مردوں کے ساتھ جسمانی تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کو عورت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ہومو سیکشول یا بائی سیکشول نہیں کہلاتے بلکہ MSM کہلاتے ہیں، یعنی مین سلیپنگ ود مین۔ ایسے لوگ جیلوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2018 سے پہلے جب ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس نہیں ہوا تھا تب بھی ان میں اتنی ہمت تھی کہ میڈیا کے سامنے آ کر اقرار کر رہے ہیں کہ یہ زانی بھی ہیں اور ہومو سیکشول وغیرہ بھی۔ تو جب قانون ان کو حفاظت دے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اب یقین جانیں ایسے ڈرامے اور فلمیں بھی بننا شروع ہو جائیں گی جن میں یہ کھلے عام اپنی محبت کا اظہار کرنے لگیں گے۔ سوشل میڈیا پر یہ اپنی ویڈیوز وغیرہ شیئر کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی تو ٹک ٹاک پر ہزاروں ویڈیوز اس لیے ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں کیونکہ قانونی طور پر وہ ویڈیوز جائز نہیں، لیکن اگر قانونی اجازت دے دے تو یہ ناممکن ہو جائے گا۔ اور جب کسی مسلم ملک میں، خاص طور پر وہ جس میں تقریباً ساری آبادی مسلمانوں کی ہو اور ملک بھی اسلام کے نام پر بنا ہو، ایسے قانون بننے لگیں تو ایسے ملک کے نیک لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اس ملک کے لوگوں کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کا ایمان بہت پختہ ہے، کیونکہ برائی کو دل میں برائی جاننا اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کرنا کمزور ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے کمزور ایمان کا ہونا ایک گالی سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جب ہماری اولادیں میڈیا سے برین واش ہو کر ہمیں یہ کہنے لگیں کہ ان کو شک ہے کہ شاید وہ بھی ٹرانسجینڈر ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اس برائی کو شروع میں ہی ختم کر دیں۔ ایک اور بات یاد رکھیں، ہومو سیکشولز کو سوڈومائزرز کہا کریں۔ سوڈوم حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے کا نام ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کی حرکت کو سوڈومی کہا جاتا ہے اور اس حرکت کے کرنے والوں کو سوڈومائزرز۔ اس لفظ کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس لفظ کو سنتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کے ذہن میں بھی لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی آ جاتی ہے۔ ویسٹرن میڈیا نے بڑی محنت سے اس لفظ کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ہومو سیکشولز کے لیے بڑا صاف ستھرا لفظ گے چنا ہوا ہے جس کا اصل معنی ایک خوشگوار انسان ہے۔ تو لہٰذا گے، ہومو سیکشولز وغیرہ الفاظ کا استعمال نہ کریں بلکہ ان کے لیے سوڈومی اور سوڈومائزرز کا ورڈ استعمال کیا کریں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں کوئی نئی بات سیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ربی زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔